أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فإن الله به عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. After hamd sana, peace and blessings upon the soul of this universe, the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam and his household and companions, and may Allah subhanahu wa ta'ala through the sadaqah and wasila of all of them,
May Allah subhanahu wa ta'ala shower His countless mercies upon us as well. My dear brothers and sisters, alhamdulillah, this is the Ramadan al-Mubarak, the blessed month of Ramadan, and the verse I recited in front of you, it indicates the excellence and the benefits of sadaqah. And whenever we talk about sadaqah, normally the meaning which come in our mind, it is when we something donate in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. آج جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بیان فرمایا ہے. جب بھی ہم صدقے کا نام لیتے ہیں تو نارملی ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں. یہ صدقے کا شرعی معنی ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقہ کی بہت ساری اقسام ہیں. رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ صدقات دیتے ہیں. زکوٰۃ واجبہ ہے. صدقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ نافلہ. صدقات واجبہ میں جیسے زکوٰۃ، یہ صدقات واجبہ میں سے ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے. صدقہ فطر ہم اینڈ آف دا منتھ ادا کریں گے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. منت وغیرہ اگر کسی نے مانگی اور وہ منت پوری ہو گئی، وہ نظر پوری ہو گئی، تو اس کے بعد اگر صدقے کی نیت کی تو وہ صدقہ کرنا بھی لازمی ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو صدقہ ہم نارملی کرتے ہیں صدقات نافلہ میں شمار ہوتا ہے. کسی کی مدد کر دی، کسی مدرسے میں پیسے دے دیے ود آؤٹ دا انٹینشن آف زکاہ. اس کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہیں وہ نافلہ صدقات کہلاتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک اور خوبصورت پہلو چند احادیث کریمہ میں صدقے کا بیان فرمایا کہ جس کے بعد جو ہے وہ غریب سے غریب آدمی بھی بہت زیادہ صدقہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں صدقات کی بہت ساری قسمیں بیان فرمائی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام mentioned there are certain other examples and kinds of sadaqah as well. So inshallah I will deliver those ahadith as well. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam says, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Every single day, upon every joint you have, there is sadaqah upon it. ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو تمہارے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے. اب صدقہ اتنے ہمارے جسم میں 360 جوائنٹ ہیں، سو ہر جوائنٹ پر صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں سلامتی عطا فرمائے. But رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم says, this is صدقہ is not that only giving money, but Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam says, فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ. Every single time when you say Subhanallah, when you do tasbih, Subhanallah, or you say Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil Azim, it is a kind of sadaqah. It is a sadaqah as well. It is charity as well. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ. Every single time when you say Alhamdulillah, this is sadaqah as well. This is charity as well. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ. And whenever every single time when you say La ilaha illallah, it is sadaqah as well. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ. Every single time when you utter the words of Allahu Akbar, when you say Allahu Akbar, it is sadaqah as well. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. If you invite someone towards goodness, this is sadaqah as well. If you stop someone from evil, from doing bad deeds, it is kind of sadaqah as well. Allahu Akbar. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس پر صدقہ ہے ہر جوڑ کے بدلے میں. ارشاد فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، کسی کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا، یہ صدقہ ہے. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam says that the 2 rakah in the time of chasht, in the time of chasht, in duha time, after sunrise, when you read 2 rakah nafal after sunrise in the morning time, that 2 rakah of duha, salatul duha, is equivalent to all of these.
If somebody read 2 rakah of Salatul Duha in morning time, it means he has given صدقہ of every single of his joint. اگر کسی نے 2 رکعتیں صبح صلاۃ الضحیٰ کی پڑھ لی تو اس نے سارے اپنے جسم کے سارے جسموں کا جو ہے وہ صدقہ ادا کر دیا. کتنا آسان ہے. اللہ اکبر. A person who does not have money, he cannot give charity in abundance, he cannot help the people, but what is the way of sadaqah for him? He should read abundantly, in abundance, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. And in other hadith, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam says some other action. He told us some other action which is the kind of sadaqah as well. And this is the hadith which is mentioned in Muslim and Bukhari. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said that kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun. Every day the sun rises, charity is due on every joint of the body. ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جسم پر صدقہ ہے. But in this hadith, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam mentioned some other things which is sadaqah as well. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that ta'adilu bayna al-isnayni sadaqah. When you treat some people, 2 people equally with adl, with justice, it is sadaqah as well. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ. And if you help someone to mount his animal, it is also sadaqah as well. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو تم پہ صدقہ ہے 2 بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تیرا کسی کی سواری میں اس کو سوار ہونے میں مدد کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam says فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعَ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعًا صَدَقَةً. If you help someone to put his luggage on somewhere, to put his luggage on his car in nowadays, or on his camel or on his horse, you help someone, it is sadaqah as well. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam says وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ. Every single good word you utter from your mouth, it is sadaqah as well. ہر وہ کلمہ جو اچھی بات تم منہ سے نکالتے ہو، تمہارے لیے اس میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam says وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. Every single step you go, when you go to masjid, upon every single step Allah subhanahu wa ta'ala grants you reward of sadaqah. مسجد جانے کے لیے ہر قدم جو تم اٹھاتے ہو، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر روز نماز کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، پھر واپس چل کے جاتے ہیں، بہت سارے صدقات کا ثواب کماتے ہیں. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam mentioned the last thing, that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. راستے کے اندر کوئی چیز تکلیف دہ ہے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا. If there is any brick there or any stone there, somebody can hit his feet with that, so you will just remove that a stone from the way and clear the way. That is sadaqah as well. راستے کے اندر سے کسی پتھر کو، کسی اذیت ناک چیز کو، کانٹے دار چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. So those people who cannot give charity in the form of wealth, these are the best forms that we can earn the thawab and reward of sadaqah every single day. Every single day, if you read Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, and you help someone, and you do justice between the people, and you treat people fairly, these all are the things of sadaqah. Allahu Akbar. And Allah subhanahu wa ta'ala gives you reward in your book of deed. Every single step you step to the masjid, Allah subhanahu wa ta'ala grant you the sawab of sadaqah as well. And every single good deed you do, Allah subhanahu wa ta'ala says فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Every single good deed you do, Allah subhanahu wa ta'ala will give you reward, and on the day of judgment you will see, though it is like an atom, a little thing, very little thing, which is
you cannot even see, like a ذرہ، ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا قیامت والے دن وہ اس کو ضرور دیکھے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کرے گا، اگر اس نے توبہ نہ کی تو قیامت والے دن جو ہے اس کو ضرور دیکھے گا۔ سو غور کریں کہ every single action, every single thing has importance. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. Do not underestimate a good deed, even it is meeting your brother with a cheerful smile. کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جانو، ایون کہ اگر تم کسی بھائی سے، اپنے بھائی سے، اپنے فیملی ممبر سے، اپنے کسی دوست سے، کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ سو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا، لوگوں کے ساتھ اسمائل کر کے ان کے ساتھ پیش آنا، غصے کے ساتھ نہیں، اچھے طریقے سے پیش آنا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم told us a very beautiful story. Even if you do good with animals, Allah subhanahu wa ta'ala grants you reward as well. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narrated that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said that there was a person who was traveling, and on his way, on one occasion he felt very thirsty because the weather was very hot, and he felt extremely thirsty. So he found a well. He found a well and he went into it and drank the water. When he came out, he saw a dog is coming, and the dog is also thirsty, and he was just licking the mud. And the man thought that I was thirsty, I went into the well and I drink water. This dog also has soul, so he will be thirsty as well. So what did he do? He went back again into the well, and he put his moza, his socks of leather, and he fill it with water and came out, and he gave that water to that dog. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said that Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala forgave that person because of it. And Sahaba Karam alayhim ridwan, they requested, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we have reward if we treat animals good as well. Is there reward for us as well? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said that fi kulli kabadin ratbatin ajrun. Every single thing which is alive, you have reward in it. So every single animal, every single bird, or every single living thing, if you do good with them, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for a sadaqah. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوبصورت سٹوری ہمیں سنائی کہ ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور سفر میں اس کو بہت پیاس لگی، تو ایک اس کو کنواں نظر آیا، اس کنویں میں وہ اترا، اس نے پانی پیا اور باہر نکلا۔ باہر دیکھا تو ایک کتا ہے اور وہ اپنی زبان باہر نکالے ہے، مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو اس شخص نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، میں نے تو پانی پی لیا، یہ کیسے کنویں میں اتر سکتا ہے؟ تو اس نے کیا کیا، واپس گیا کنویں کے اندر، اپنے موزے میں پانی بھرا، اس کو اپنی داڑھوں کے نیچے لیا اور اوپر نکلا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کتے کے ساتھ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایوری سنگل تھنگ وچ از الائیو، ہر تر جگر میں تمہارے لیے اجر ہے۔ سو میننگ یہ ایوری سنگل تھنگ وچ از الائیو، if you behave good with them, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you and grant you Jannah, and Allah subhanahu wa ta'ala will shower His mercy upon us. And it is famous that do good, have good. If you do good with others, others will do good with you as well. اگر تم کسی کے ساتھ بھلا کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ بھلا کرے گا۔ تو آئیے ہم صدقہ دینے والے بن جائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں۔ آج کی رمضان شریف کے اس پروگرام کا، اس محفل کا یہی پیغام ہے، آج کے افطار کے وقت میں یہی پیغام ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، مسجد سے تعلق رکھنے والے بن جائیں، اور
راستے سے چیزیں لوگوں کی زندگیوں میں مشکلیں نہ ڈالیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفق یبن آدم ینفق علیک۔ If you spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, the other will spend upon you۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، خرچ کر، اگر تو خرچ کرے گا تو تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، اگر تم دوسروں پہ خرچ کرو گے تو تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ بالخصوص ان حالات میں جب کہ پوری دنیا کورونا وائرس کا شکار ہے، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے بیک کنٹری میں دیکھیں، اور دیکھیں کون غریب ہیں کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جن کے جو ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ کماتے تھے اور آپ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی مدد کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانا یہ اسلام کا ایک بہت بہترین عمل ہے۔ If you feed other, Allah subhanahu wa ta'ala will grant barakah and mercy in your risk as well. And Allah subhanahu wa ta'ala grant reward in abundance. He grants risk in abundance as well. Wallahu khairur razikin. وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایون اگرچہ آج کل کے موجودہ حالات میں تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن یہ مشکلیں ایسی نہیں ہیں جیسی مشکلیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھیں۔ ہمارے پاس پھر بھی سیونگ موجود ہے، ہمارے پاس پراپرٹیز موجود ہیں، ہمارے پاس سیونگ پیسہ موجود ہے، تو دوسروں کی بھی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کریں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر نہ دے سکے صدقہ تو پھر ان صدقات پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت بڑا قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا۔ اور بالخصوص رمضان شریف میں اگر آپ ان اعمال کو کریں گے تو آپ کا اعمال کو اللہ تبارک و تعالی دوہرا 7 گنا، 10 گنا، 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالی بڑھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حمد و ثنا بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی دعا کا وقت ہے انشاءاللہ، آئیے مل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مناجات پڑھتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، اور اس اتنے میں افطار کا وقت ہو جائے گا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، نزا کے وقت آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد، نزا کے وقت آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد، میرا ایمان
ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ بدکار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، میرے ماں باپ پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، میرے استاد پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا